سب سے افضل بشر بھی ہے. یہ نہیں کہ سرکار بشر نہیں ہے، بشر بھی ہیں لیکن بے مثل بشر ہیں، ان جیسا کوئی بشر نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نور کا لقب نور سرکار علیہ السلام کو فرمایا. قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کا لفظ جو ہے وہ ارشاد فرمایا، اور نور کا لقب جو ہے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. اور دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لقب ملا روح اللہ کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لقب ملا کلیم اللہ کا، اور حضرت ابراہیم کو لقب ملا خلیل اللہ کا، حضرت اسماعیل کو لقب ملا ذبیح اللہ کا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو لقب ملا صفی اللہ کا. کوئی ذبیح اللہ، کوئی کلیم اللہ، کوئی خلیل اللہ، کوئی روح اللہ. لیکن قربان جائیں تیرے اور میرے آقا نور اللہ ہے. نور کا لقب نور اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تمہاری طرف جو ہے وہ نور آیا. اور نور سے مراد کیا ہے؟ ہم تفاسیر کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو تفسیر قرطبی، تفسیر خازن، تفسیر معالم التنزیل، تفسیر روح البیانی، تفسیر ساوی، تفسیر مظہری، تفسیر روح البیان، تفسیر مدارک، جناب سراج المنیر، ابن جریر، مواہب الرحمان، تفسیر حسینی، تفسیر بیضاوی، تفسیر الواضح، المیزان، نسیم الریاض، شفا، مواہب الدنیا، مطالع المسرات، زرقانی شریف، اور جناب تفسیر کبیر، تفسیر جلالین، تفسیر ابن عباس. 23 کتابوں کا میں نے نام بتایا ہے جن میں یہ لکھا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور. یہاں نور سے مراد سرکار کی ذات ہے، حضور علیہ السلام کی ذات ہے. حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نور بنا کر بھیجا ہے. اور حضور علیہ السلام کا نور تو وہ نور ہے جس نور سے ساری کائنات کو بلکہ ہر نبی کو جو ہے وہ فیض ملتا رہا ہے. اگر حضرت آدم علیہ السلام کو فیض ملا تو وہ سرکار کے نور کی برکت سے. حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوتی ہے تو روح کو کہا گیا کہ اس جسم میں جا، تو روح کہتی ہے کہ اندر اندھیرا بڑا ہے میں تو نہیں جاؤں گی. تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح محمدی سرکار کے نور مصطفیٰ سے جو ہے اس کو چمکایا گیا. جب اس ڈھانچے میں حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں سرکار کا نور داخل ہوا، وہ روشن ہو گیا، تو روح نے کہا ہاں اب تو میں اس میں داخل ہو جاؤں گی. تو نور مصطفیٰ کی برکت ہے. اور بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی نا، جب آپ کو پیدا کیا گیا تو آپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکا کرتا تھا، نور مصطفیٰ روشن رہتا تھا، اور فرشتے جو ہیں وہ ان کی زیارت کرتے تھے. آج کی مولا یہ فرشتے سامنے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نور مصطفیٰ میرے محبوب کے نور کی زیارت کرتے ہیں، نور کی زیارت کرتے ہیں. تو آج کی مولا مجھے بھی تو اس کے دیدار کروا. سبحان اللہ تو کہہ رہے. حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا فرشتے اس کی زیارت کرتے ہیں، مجھے بھی تو اس نور کی زیارت کروا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو حضرت آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں منتقل کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام نے جب انگوٹھوں میں نور مصطفیٰ کو دیکھا تو بڑا پیارا لگا. نور مصطفیٰ کو دیکھ کر چوم کر آنکھوں پر لگا لیا. انگوٹھے چومنا ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ تو ان کی سنت ہم ادا کرتے ہیں. اور ویسے آپ مقاصد الحسنہ میں دیکھیں تو حضرت صدیق اکبر سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھے. مؤذن نے اذان کہی، جب مؤذن نے اذان کہتے ہوئے سرکار کا نام پکارا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت صدیق اکبر نے انگوٹھوں کو چوما اور آنکھوں پر لگایا. آنکھوں پر جب لگایا تو سرکار علیہ السلام دیکھ رہے تھے. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت لہ شفاعتی. فرمایا جو میرے یار کی طرح کرے گا، میرے یار کی سنت پہ عمل کرے گا. مطلب کیا کہ جو میرا نام سن کے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر لگائے گا فقد حلت لہ شفاعتی، قیامت کے دن ہوگا اس کی شفاعت کر کے جنت میں لے کر چلا جاؤ.
تو سرکار علیہ السلام کو یہ ادا پیاری لگتی ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو بڑے سال جو ہے وہ بڑا عرصہ جو ہے وہ عرض کرتے ہیں مولا جو لفظ ہے اس کی معافی عطا فرما. تو ایک دن دعا کرتے ہیں اللہم اغفر بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولا اپنے محبوب کے صدقے معاف فرما, اپنے محبوب کے صدقے معاف فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے آدم, اس نام کا تجھے کیسے پتا چلا کہ اس نام سے میری بخشش ہوگی؟ تو عرض کی مولا جب میرے جسم میں روح ڈالی گئی, جب میں نے آنکھ کھول لی تو جنت کے ہر درخت کے ہر پتے پر, ہر فرشتے کی پیشانی پر, ہر جناب روح جو حوریں تھی ان کی پیشانی پر میں نے ایک ہی نام لکھا ہوا دیکھا. تو میں سمجھ گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی محبوب ہستی ہے, اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی پیاری ہستی ہے, اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی محبوب ہے تو یہ جو نام میرے پیدا ہونے سے پہلے لکھا ہوا ہے یہی اللہ کو زیادہ محبوب ہے. تو میں نے اس کے وسیلے سے دعا مانگی. تو اگلے کلمات ذرا سننا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, الروض الفائق میں یہ موجود ہے, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس نام کے وسیلے سے تو نے آج اپنی بخشش مانگی ہے. اگر اس نام کے وسیلے سے ساری اولاد کی بخشش مانگتا تو یہ نام ہی اتنا پیارا ہے سب کو معاف فرما دیتا, سب کو معاف فرما دیتا. کیونکہ جدھر بھی دیکھیے برکتیں حضور کی ہیں, فیض حضور کا ہے. حضور علیہ السلام کا نور مبارک جب حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے ان کی پیشانی میں چمک رہا تھا. حضرت آدم علیہ السلام دیکھ کر بڑا خوش ہوئے. اور حضرت آدم علیہ السلام کے جتنے بھی بیٹے پیدا ہوتے تو ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی, لیکن حضرت شیش علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے. ان کے ساتھ بہن بیٹی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدا نہیں ہوئی. کیوں کہ حضرت شیش علیہ السلام وہ ہے جن سے سرکار کا نسب چلنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شیش علیہ السلام کو اکیلے پیدا کیا اور زمانے والوں کو یہ بتانا تھا کہ جب میں حضرت شیش جو سرکار کے آباء و اجداد میں تھے میں ان کے برابر کسی کو گوارا نہیں کرتا تو میرے نبی کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ اکیلے پیدا ہوئے. اور حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیش علیہ السلام کو وصیت کرتے ہیں, بیٹا تیری پیشانی میں نور چمک رہا نا اس کا خیال کرنا, یہ نور ایسے نہیں ہے. اور وصیت کے جو الفاظ ہیں ان کا مفہوم یہ بنتا ہے, حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹا جب بھی تو رب کا ذکر کرے رب کے ذکر کے ساتھ محبوب کا ذکر ضرور کرنا, اس کا نام ضرور لینا. آج کیا ابا جان رب کا ذکر تو سمجھ آتا ہے لیکن یہ جو نام آپ بتا رہے ہیں اس میں راز کیا ہے, اس نام کی برکت کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تجھے پتہ نہیں ہے یہ نام وہ ہے کہ میرے پیدا ہونے سے پہلے بھی اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا موجود تھا. یہ نام اتنا بابرکت ہے کہ میں پیدا بعد میں ہوا ہوں اور یہ نام پہلے لکھا ہوا تھا. اور قرآن پاک میں موجود ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں سب سے پہلے مسلمان ہوں, میں سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں جھکنے والا ہوں. اور دوسری جگہ فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ میں سب سے پہلا ہوں جو رب کی عبادت کرنے والا ہوں. اس وقت کوئی تھا ہی نہیں جب سرکار اللہ کی عبادت کر رہے تھے, اس وقت کوئی تھا ہی نہیں جب سرکار اللہ کو سجدہ کر رہے تھے. تو پتا چل گیا یہ کائنات بعد میں پیدا ہوئی ہے اور اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پہلے پیدا فرمایا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ تحقیق. کائنات بعد میں پیدا ہوئی ہے اور سرکار علیہ السلام کا نور پہلے پیدا ہوا ہے. حضور علیہ
ہے، اور سرکار نے فرمایا تخلیق کے اعتبار سے میں سب سے پہلے ہوں، اور بعثت کے اعتبار سے، آنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہوں۔ مطلب کہ جس کو پہلی برکتیں ہیں وہ بھی اللہ نے مجھے عطا فرما دی ہیں، اور بعد والی برکتیں بھی اللہ نے مجھے عطا فرما دی ہیں۔ تو میں پہلے ہوں، اور قرآن کہتا ہے کہ انا اول المسلمین فانا